الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس شعر کے پہلے ہی مصرے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور کے معراج کے تعلق سے ذکر فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، یعنی حضور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اسی واقع معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ معراج کے تعلق سے اور اس کے کچھ عقائد کے بارے میں اور لوگوں کے کیا تخیلات ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت بتائی تھی۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جانے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے، حضرت جبریل کے ساتھ حضرت میکائیل اور دیگر تمام ملک حضور کی بارگاہ میں آئے، تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی ہیں ان کے گھر میں آرام فرما تھے۔ اب ان کا گھر کہاں تھا؟ میرے خیال سے میں آپ کو ایک ڈیمو دکھاؤں گا تو کافی وقت لگے گا، آپ فوٹو وغیرہ میں دیکھے ہوں گے۔ یہ پیچھے خانہ کعبہ شریف کا عکس رکھا ہے نا، یہ آپ نے دروازہ اس کا دیکھا، یہ دروازہ ہے اور اس دروازے کے ادھر ہی پاس میں یہ حجر اسود لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حجر اسود جو لگا ہوا، آپ جب حرم مکہ شریف میں اس حجر اسود کے سامنے اور دروازے کے بالکل روبرو ادھر دیکھیں گے ایسے پاس میں، تو ابھی جو مطاف کی جگہ ہے لاسٹ پوزیشن پر حضرت ام ہانی کا گھر تھا، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ دور نہیں، بس اس کے سامنے، اور ابھی کا جو مطاف ہے اس مطاف کے لاسٹ پوائنٹ پر حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ تو حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حتیم کے اندر آرام فرما تھے۔ اس خانہ کعبہ کے حجر اسود کے اس سائیڈ میں آپ جائیں گے تو ایک ایسی دیوار گھیری ہوئی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضور وہاں پہ آرام فرما تھے۔ اب حضرت جبریل جب تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں معراج میں لے جانے کے لیے، تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ تو حضرت جبریل کھڑے تھے، اب سوچ رہے تھے کہ میں حضور کو جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے تلوے مبارک سے اپنے نورانی کافوری لبوں کو مس کرو۔ تو حضرت جبریل نے جیسے ہی اپنے لب کو حضور کے تلووں سے مس کیا، حضور نے اپنی آنکھیں کھولی۔ خیر، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے شق صدر کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا دست اقدس پکڑ کر کے خانہ کعبہ کے بطحہ مکہ میں لے آئے، اور جب بطحہ مکہ میں آپ کو لے کر کے آئے تو آپ نے وہاں میکائیل و اسرافیل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ سب بستہ کھڑے ہوئے پایا، جو آپ کے استقبال و خیر مقدم کے لیے حاضر تھے۔ جب ملائکہ کی نظر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو نہایت ادب سے حضور پر سلام سبوں نے عرض کیا، رضا الہی اور کرامت ہائے بے حساب کی مبارکبادی دی تمام فرشتوں نے۔ آپ نے بھی ان کو جواب سے مشرف فرمایا۔ پھر ایک سواری جب آپ کی بارگاہ میں وہ براق پیش کیا گیا نا، اور براق کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ ثم اوتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال له البراق یضع خطوته عند اقصى طرفه فحملت علیہ۔ اس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے اسے روایت کیا۔ خیر، پھر آقا نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک جانور جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور وہ سفید تھا، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں سواری کے لیے لایا گیا نا، تو وہ اور حضور اس پر ارادہ فرمائے سوار ہونے کے لیے، تو وہ تھوڑی سی شوخی کرنے لگا، تھوڑی سی نزاکت دکھایا۔ نزاکت سمجھ رہے ہیں نا، نزاکت کو شوخی کہتے ہیں۔ تھوڑی سی نزاکت اس براق نے دکھایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تمہیں خبر بھی ہے کہ تم پر کون سوار ہونے والا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو بہت ہی کرامت والے ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، وہ تجھ پر سوار ہونے والے ہیں۔ خیر، تب براق نے، بعض علماء کہتے ہیں کہ براق نے زبان حال سے عرض کیا تھا کہ اے جبریل، میں
شوخی کے لیے یہ نہیں کر رہا ہوں، نزاکت نہیں دکھا رہا ہوں بے ادبی کے لیے یا گستاخی کے لیے، بلکہ میری آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور میری وہ آرزو سماعت فرمائے۔ تو حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ براق کیا کہہ رہا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جبریل میں سن رہا ہوں، براق سے کہو کہ وہ عرض کرے، اسے عطا کیا جائے گا۔ تو براق نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج آپ ہم پر سوار ہونے کا شرف مجھے بخش رہے ہیں نا، ایسے ہی بروز قیامت آپ جو ہے مجھے اس خدمت کے لیے پسند فرمائیں، مجھے ہی کو سواری کے طور پر استعمال کریں۔ خیر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس براق کو پیش کیا گیا تو اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی اور حضور نے اپنا سر اقدس جھکا لیا، حضور غمزدہ ہوئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے غمزدہ ہوئے اور اپنے سر کو جھکایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل کو حکم فرمایا، جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس وقت غمزدہ ہونے کا کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، جبریل آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں بلایا تو میرے لیے براق کو بھیجا ہے، میری سواری کا انتظام فرمایا۔ مجھے غم اس بات کا ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ کل میری امت جب اس کی بارگاہ میں حاضر کی جائے گی تو وہ ننگے بھوکے ہوں گے، پیدل ہوں گے۔ اسی غم میں سے میں جو ہے رنج و غم کا شکار ہوا۔ خیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب جس طرح سے آج میں نے آپ کی سواری کے لیے براق کو بھیجا ہے، ایسے ہی کل جب آپ کی امت کو قبر سے نکالا جائے گا تو ان کی ہر امتی کی قبر پر براق کو بھیجا جائے گا، اور وہ براق انہیں میدان قیامت کی وہ تمام تر صوبتوں سے نکالتا ہوا جنت میں انہیں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا جز ہم نے رکھا آپ کے سامنے یہ سمجھنے کے لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مکرم ہیں، اور حضور کی توجہ سے ہم لوگوں کا کتنا کام بننے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر۔ حضور کی گزرگاہ عرش معلیٰ ہے، کعبہ قوسین و ادنیٰ ہے، اور حضور کی نگاہیں ہر مومن کے دل پر ہے، کسی کا دل حضور کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک آخری جملہ عرض کر کے بات کو یہیں پہ روکیں گے، انشاءاللہ کل پھر مزید عرض کرنا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا، براق سواری عطا فرمائی، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے آپ، اور جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ انبیاء و مرسلین اعظام سب کے سب مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے۔ اور جب آقا پہنچے تو پھر اذان کہی گئی، اور جب اذان کہی گئی تو سارے انبیاء و مرسلین صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے، سارے انبیاء و مرسلین صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل، اب انتظار اس بات کا ہو رہا تھا کہ مصلی پر کون جائے گا، سب کو نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت جبریل آگے بڑھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کو تھاما اور مصلی امامت پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور جب مصلی امامت پر کھڑا کیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، تمام نبی اور رسول کے امام ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ مسجد اقصیٰ میں نبیوں اور رسولوں کی حاضری اس بات کی کا واضح پیغام اور ثبوت ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں نہیں ملتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے نا، تو پتہ چلا ان کا عقیدہ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ نبی و رسول سب زندہ ہیں، اور زندہ نہ ہوتے تو پھر مسجد اقصیٰ میں آتے کیسے؟ اور مسجد اقصیٰ میں آتے نا تو میرے نبی سب کی امامت کیسے فرماتے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو نبی سب
زندہ ہیں رسول، سب زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔